26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کیا 30 نومبر سے پہلے ہو سکتا ہے؟ سہیل آفریدی 25 اکتوبر کو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کابینہ کے بغیر ہی وہ یہ فیصلہ کیوں لے چکے؟ السلام علیکم، میں علی امجد چودھری ہوں۔ جناب والی، اہم ترین ڈیولپمنٹس اب بھی ہو رہی ہیں اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ پہلی اس وقت ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ کے اندر ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ ایک مقدمے کی سماعت کر رہا ہے اور یہ مقدمہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو مختلف متفرق درخواستیں آئی ہیں اس کے حوالے سے سماعت جاری ہے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سماعت ایک کافی دنوں کے لیے ملتوی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کچھ ججز ہیں، 3 ججز ایسے ہیں کہ جو جانا چاہتے ہیں، جسٹس ہاشم کاکڑ سمیت 3 ججز ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسپین جانا ہے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک، انہوں نے بھی بیرون ملک جانا ہے۔ جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس امین الدین خان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی بیرون ملک وزٹ کرنا ہے۔ تو پہلے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید اس کا فیصلہ جسٹس امین الدین خان جو سربراہ ہیں آئینی بینچ کے، ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہو جائے، کیونکہ نومبر کے آخر میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، تو ممکن ہے کہ یہ اس سے پہلے کنکلوڈ ہو جائے۔ لیکن اب جو بظاہر صورتحال دکھائی دے رہی ہے، لگ نہیں رہا کہ یہ جسٹس امین الدین خان ان کے ہوتے ہوئے یہ فیصلہ کنکلوڈ ہو سکے گا، کیونکہ ابھی تک تو یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو سکا اور کہ یہ سنے گا کون، کیا فل کورٹ یہ سنے گا، آئینی بینچ سنے گا، آئینی بینچ کا کوئی مخصوص بینچ وہاں پہ سنے گا، اور اگر فل کورٹ سنے گا تو یہ فل کورٹ کون سا ہوگا؟ یعنی 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کا جو فل کورٹ ہے، اس وقت کے جو معزز جج صاحبان ہیں، کیا یہی وہ فیصلہ کریں گے؟ ابھی تو یہ طے ہونا باقی ہے کہ اس کی سماعت یہاں پہ کون کرے گا۔ لیکن جس طرح کے اب یہاں سے ڈیلیز ہو رہے ہیں، ججز یہاں پہ دستیاب نہیں ہوں گے، تو اس کے بعد لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کم از کم نومبر کے اندر ممکن نہیں ہے۔ اور جسٹس امین الدین خان جب ریٹائر ہو چکے ہوں گے، اگر 27ویں ترمیم نہیں آتی ہے اس دوران میں، ججز کی مدت ملازمت وہاں پہ نہیں بڑھتی ہے، تو پھر یہ فیصلہ جسٹس امین الدین خان کے جانے کے بعد ہی اس وقت متوقع ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ اہم ترین یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، بالخصوص سپریم کورٹ بار کے انتخاب کے بعد یہ مطالبہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ احسن بھون صاحب اپنے پہلے خطاب میں جب سپریم کورٹ بار کا انتخاب جیتا ہے تو انہوں نے پہلے ہی خطاب کیا ہے اور اس میں بڑے زور کے ساتھ یہ مطالبہ کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ بھی ہونی چاہیے، ججز کی مدت ملازمت یہ بھی 70 سال کر دی جانی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ حکومتی وکلا اور حکومتی شخصیات 2 حصوں کے اندر تقسیم دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس طرح ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ قائم کیا گیا ہے یہی رہنا چاہیے، یہاں حکومت کے لیے آسانی ہے کہ کسی بھی جج کو جب چاہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آئینی بینچ میں انہیں یہ تنگ کر رہا ہے، ان کے مطابق ایگزیکٹو کے مطابق یہ کام نہیں کر رہا، تو اس کو کسی بھی صورت کے اندر ریگولر بینچ کے اندر یہاں پہ لایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ میں یہی ججز چلے گئے تو پھر پرماننٹ وہاں پہ ہو جائیں گے، اور پھر حکومت کے لیے یہ لوگ مسائل بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آزادانہ طور پر اگر علیحدہ سے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ وہاں پہ قائم کر دی جاتی ہے، تو اگر ایسا ہوتا ہے 27ویں ترمیم آتی ہے اور جسٹس امین الدین خان ان کے ہوتے ہوئے آتی ہے، ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے آتی ہے، تو جسٹس امین الدین خان بھی اس کے بینیفیشری لازمی طور پر ہو جائیں گے دیگر ججز کے ساتھ، اور پھر وہ اس کے لیے بھی مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے۔ بہرحال اس کا مطالبہ اس وقت کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ بار کے انتخابات میں فتح کے بعد، یعنی احسن بھون کے گروپ کی فتح کے بعد حکومت بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہے کہ ان کے لیے کافی زیادہ اس حوالے سے اب آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جاتے ہیں یا پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی سرو کرے گا جس طرح پہلے کر رہا ہے۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت KPK میں قائم ہونے کے بعد جہاں ایک طرف اتحاد دیکھنے کے لیے ملا تھا، لیکن اب کچھ خبریں پھر سے ایسی آ رہی ہیں کہ پارٹی کے حلقوں کے اندر کہیں نہ کہیں سے کوئی
रिफ्ट इस वक्त सामने आ जाएगा। अभी तक कैबिनेट की तश्कील नहीं हो सकी, काबीना तश्कील तभी होगी जिस तरह वजीर आला सुहेल आफरीदी कह रहे हैं कि वो इमरान खान से मिलेंगे और फिर उसके बाद ही काबीना की तश्कील होगी। लेकिन काबीना की तश्कील से पहले ही उन्होंने एक अहम तरीन फैसला कर लिया है। वजीर आजम पाकिस्तान ने अमन के हवाले से जो इजलास बुलाया था KPK में, उसमें सुहेल आफरीदी शरीक नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर एक जिरगा तलब कर लिया है और ये जिरगा उन्होंने अपने ही जिले के अंदर, यानी खैबर एजेंसी का इलाका बाड़ा है, वहां पे 25 अक्टूबर को तलब किया है और यहाँ पे जो तमाम मिशरान हैं वहां के, उनको बुलाया जाएगा और अमन के हवाले से जो तजावीज़ है वो वहां से ली जाएंगी, वो फैसले वहां से किए जाएंगे। तो एक बड़ा फैसला था और इसी की वजह से ही अली अमीन गंडापुर की तब्दीली हुई थी, क्योंकि यही मामला चल रहा था और जिसकी वजह से इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर की बजाय वो सुहेल आफरीदी को लेके आया। तो कैबिनेट के बगैर ही एक बड़ा फैसला वजीर आला ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वहां पे कर लिया है। दूसरा, अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जेल के अंदर कुछ कहते हैं तो उनके कुछ बयानात बाहर आ जाते हैं, लेकिन कुछ उनकी स्टेटमेंट्स बाहर नहीं आती। इसमें अब बयान कौन सा आया है? जिस तरह मिसाल यूसुफजई ने एक ट्वीट किया था, एक उनकी वीडियो एक सर्कुलेट कर रही थी और ये वीडियो सर्कुलेट फिर उसके थोड़े पस मंजर के अंदर भी अगर हम चले जाएं तो उसके हवाले से भी यही कहा जा रहा था कि ये एक ट्वीट था इमरान खान के ट्विटर से किया गया था, जिसमें सलमान अकरम राजा की तारीफ की गई थी। तो वहां पे फिर मिसाल यूसुफजई की वीडियो, जिस ऑडियो एक आई थी और उसमें उन्होंने जिस तरह की बात की है उसका बैकग्राउंड अब ये बताया जा रहा है कि कुछ बातें ऐसी हैं इमरान खान की कि जो बाहर आ जाती हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि जो बाहर नहीं आती। यानी इमरान खान रिकॉन्सिलिएशन की बात करते हैं जेल के अंदर। किसी सहाफ़ी ने उनसे जब सवाल किया था रिकॉन्सिलिएशन के हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने जनरल बाजवा से भी आखिरी दौर के अंदर ये कहा था, जब उनका प्राइम मिनिस्टरशिप का एक एंड सा चल रहा था, तो उन्होंने कहा था जनरल बाजवा से कि आप ऐसी पॉलिसी तरतीब दें जो मुल्क की सलामती के लिए बेहतर हो। इसके लिए अगर उन्हें, यानी इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें इक़्तिदार छोड़ना पड़ा तो वो उसके लिए भी तैयार है। अब सहाफ़ी ने जब दूसरी बार उनसे ये सवाल किया तो फिर उनसे ये कहा गया, इमरान खान ने कहा कि वो रिकॉन्सिलिएशन के हक में, रिकॉन्सिलिएशन हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये बातें बाहर नहीं आती। उसकी बजाय इमरान खान के खतरनाक बयानात उनको सामने लाया जाता है। तो पार्टी के अंदर कुछ ये भी रिजर्वेशंस हैं कि इमरान खान जो निस्बतन एक सॉफ्ट बातें करते हैं, रिकॉन्सिलिएशन की बातें करते हैं, इस तरह की चीजें भी सामने आने चाहिए। बहरहाल ये इस तरह के मामला चल रहे हैं। अब एक बड़ा एक क्रूशियल टाइम शुरू हो चुका है, क्योंकि इस मकसद के लिए सुहेल आफरीदी को लाया गया था, क्या उसको वो पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होने जा रहा है? 27वीं आईनी तरमीम, उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, या फिर ये आती है नहीं आती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम इस वक्त शुरू हो चुका है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।